نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں کچھ ایسے موضوعات کے بارے میں تفاصیل ملتی ہیں کہ جو بظاہر بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، جیسے موت ہے، برزخ ہے، قیامت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت قریب ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے، بلکہ جب سے انسان آیا ہے کئی ہزار سال بیت چکے ہیں، ابھی تک تو قیامت نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا کہ من ماتا فقط قامت قیامت، کہ جو مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح موت ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، پھر برزخ کی زندگی ہے۔ دراصل بات اس طرح کی ہے کہ یہاں کا جو وقت ہے، ہم تو اسپیس اینڈ ٹائم باؤنڈ ہے، اور یہاں کا جو وقت ہے وہ اس کی کہانی کچھ اور ہے، اور جو برزخ میں اور اس دنیا کا جو وقت ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور بہت ساری آیات اس کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں کہ دنیا کے معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں ایک دن میں، اور دنیا میں وہ ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ یہاں پہ جو ٹائم ہے اس کی رفتار اور طرح کی ہے، اور جو برزخ کا ٹائم ہے اس کی رفتار اور طرح کی ہے۔ بڑا پیچیدہ موضوع ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک کہانی لکھی ہے، وہ کہانی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ ویڈیو سے جڑے رہیں اور اس کو غور سے سنیں، تو اس سے ہمیں جو یہاں دنیا، موت اور برزخ کے جو کچھ خد و خال ہے وہ نظر آنے لگے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے۔ چند لمحے پہلے میری موت واقع ہوئی، میں نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک اجنبی وادی میں پایا، ایک ایسی وادی جہاں خاموشی ہی خاموشی تھی، سکوت ہی سکوت تھا، مگر دل کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ وہاں کئی لوگ تھے، کچھ وہ چہرے تھے جنہیں میں دنیا سے پہچانتا تھا، اور تو کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، جنہیں گئے ہوئے برسوں بیت گئے تھے۔ اچانک فرشتے آئے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے دنیا میں واپس لے جاؤ، بس چند لمحوں کے لیے۔ میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرے بہن بھائی، میری بیوی اور میرے بچے ہیں۔ مجھے ان سب کی یاد آ رہی ہے، اور میرے کتنے ہی کام ادھورے ہیں جو ابھی میں نے مکمل کرنے ہیں۔ میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے جس کا افتتاح کل تھا، ابھی تک میں نے اس میں قدم نہیں رکھا، مجھے تھوڑا وقت دے دو، پھر بلا لینا۔ فرشتہ مسکرایا اور نرم آواز میں بولا، یہاں کا ایک لمحہ وہاں کے سینکڑوں سالوں کے برابر ہے۔ اچھا، پہلے یہ دیکھ لو پھر فیصلہ کرنا۔ پھر اچانک ایک پردہ اسکرین نمودار ہوتا ہے میری آنکھوں کے سامنے دنیا کی فلم چلنے لگی، لیکن یہ فلم عجیب تھی۔ ہر منظر بجلی کی سی تیزی سے گزرتا۔ میں نے دیکھا میرا گھر ہے، شروع میں ہر چہرہ روتا ہے، ہر دل ٹوٹا ہے، ہر زبان پر میرا نام ہے، لیکن وقت گزرتا گیا، غم کم ہونے لگا۔
گھر کے صحن میں ہنسی سنائی دینے لگی، شادیاں نے بجنے لگے، میرے گھر کے صحن میں ڈھول بجنے لگے، ہنسی کے قہقہے گونجنے لگے، میرے بچے بڑے ہوئے اپنی اپنی دنیا میں مصروف ہو گئے، میری یاد دلوں سے محو ہوتی چلی گئی، میرا ذکر آہستہ آہستہ سب کی زبانوں سے ختم ہو گیا، میں لرز گیا، کیا میں واقعی بھلا دیا گیا؟ مگر ایک ہستی تھی جو مجھے نہ بھولی، نہ دن میں نہ رات میں، میری ماں۔ میں نے اسے دیکھا، وہ دن بدن کمزور ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی تھی، وہ میرے بغیر کچھ نہ کھاتی، کچھ نہ ہنستی، میری یاد میں گھلتی گئی، حتیٰ کہ ایک دن میرے ہی نام پر روتے روتے اس نے آخری سانس لے لیا، پردہ سکرین کچھ دیر کے لیے بند ہو گیا، میری روح چیخ اٹھی، ماں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور میری آنکھوں سے سیلاب بہہ نکلا، میری ماں۔ میری ماں برزخ میں میرے پاس کھڑی تھی، لیکن اب وہ کمزور نہیں تھی، اس کے چہرے پر ایک نور تھا، ایک سکون تھا، اس نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، دنیا میں میرے لیے کوئی لمحہ تمہارے بغیر مکمل نہ تھا، اس لیے اللہ نے مجھے یہیں تمہارے پاس بلا لیا۔ میرے وجود کی ٹوٹ پھوٹ تھم گئی، وہ لمحہ میرے لیے جنت سے کم نہ تھا۔ فرشتہ قریب آیا اور بولا، اب بتاؤ، کیا تم دنیا میں واپس جانا چاہتی ہو؟ میں ساکت رہ گیا، چند لمحے پہلے یہی میری سب سے بڑی خواہش تھی، لیکن اب میں نے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا، نہیں، دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور میری ماں، میری جنت میرے پاس ہے، اب مجھے واپس جانے کی کوئی خواہش نہیں۔ فرشتہ مسکرایا اور بولا، ٹھیک ہے، اب تم یہیں رہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا، مگر یاد رکھو، تمہارا یہاں قیام بس چند لمحوں کا ہے، قیامت سر پر ہے۔ سورہ القاریہ کی گونج سنائی دینے والی ہے، زمین ختم ہونے کو ہے اور مجھے اب جانا ہوگا۔ اتنا کہہ کر فرشتہ رک گیا، میرے دل پر ہیبت طاری ہو گئی، آواز گونجی، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہے؟ میں نے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، مگر وہ مسکرا دی، بیٹا، یہی وہ دن ہے جس کے لیے میں نے ہر صبح سجدہ کیا، اب ڈرنا نہیں، یہ آواز ہمارے لیے جنت کی کنجی ہے۔ فرشتے نے اپنا چہرہ زمین کی طرف جھکا دیا، اس کی آنکھوں میں ہزاروں صدیاں تھیں، اور وہ صدیاں ایک ہی لمحے میں سمٹ گئیں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ میں نے دیکھا، دنیا کی فلم پردہ سکرین پر پھر چلی، مگر اب ہر فریم چیخ رہا تھا،
میری بیٹی کی شادی کا ڈھول ابھی تک بج رہا تھا اور وہی لمحہ قیامت کی پہلی کڑک دار آواز میں جھلس گیا۔ میرا بیٹا ابھی کالج کی ڈگری تھامے خوش ہو رہا تھا اور وہی خوشی زمین کی سطح پر بکھر گئی۔ ہر خوشی، ہر غم، ہر حساب، ہر کتاب، سب ایک ہی صفحے پر سمٹ گئے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھمکی ہوئی روئی۔ پہاڑ جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے بلند و بالا دیکھا تھا، وہ کبھی اپنی جگہ سے سرکے نہ تھے، اب اڑتے دکھائی دے رہے تھے، اور ہر دھول کا ذرہ ایک انسانی خواہش بن کر بکھر گیا۔ میں نے ماں سے پوچھا، یہ سب ہم نے صرف چند لمحے کے لیے دیکھا ہے؟ یہ سب کچھ چند لمحوں کا تماشا تھا؟ ماں نے سر ہلایا، نہیں بیٹا، ہم نے صرف چند لمحے دیکھے ہیں، قیامت تو ہمیشہ ہمارے دروازے پہ کھڑی تھی، تمہاری زمین پر تو بس اس کی دستک کا وقفہ تھا۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ میں نے محسوس کیا میری دائیں طرف ایک ترازو لٹک رہا ہے اور اس کا ایک پلڑا میری ماں کی محبت سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اسی آواز میں سو گیا جس آواز نے وقت کو جنم دیا تھا اور اب وقت کو ختم کر رہی تھی۔ وہی آواز آج بھی گونج رہی ہے، تمہارے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے، تمہاری گھڑی کی ٹک ٹک کے درمیان چیخ رہی ہے، القارعہ۔ تم سنو یا نہ سنو، برزخ میں ہم نے یہ آواز سن لی ہے اور ہمارے لیے اب صرف ایک ہی لمحہ باقی ہے جس میں ہم دونوں طرف سے اپنے آپ کو تول رہے ہیں۔ کائنات آخری سانس لے رہی ہے۔